علم والے مرتے نہیں، بلکہ ایک خیال، احساس اور علم کے متلاشیوں کے لیے روشنی کا مینار بن جاتے ہیں۔ مسیحی قوم کا فخر اقبال مسیح ایک ایسا ہی روشنی کا مینار ہے جو آج بھی اپنے نام اور کام سے علم کی روشنی کو عام کر رہا ہے۔ اس کم عمر بچے نے اپنی جدوجہد، بلند افکار اور سوچ سے دنیا کو حیران کر دیا۔ جو کام اور پیغام کئی ادارے اور بڑے بڑے نامور لوگ نہ کر پائے، وہ اس دلیر اور جواں ہمت بچے نے صرف اپنی 12 سالہ زندگی میں کر دکھایا۔ ایسی کیا کشش، حکمت اور جرت تھی جو اس ننھے اقبال مسیح کو دوسروں سے منفرد بناتی ہے، اور آج بھی دنیا اس کے نام اور کام کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس ڈاکیومنٹری میں ہم اقبال مسیح کی زندگی، عزم اور موت کے حوالے سے بات کریں گے۔ اقبال مسیح 1 جنوری جبکہ ان کے خاندان کے مطابق 25 دسمبر 1983 کو مرید کے گاؤں میں ایک غریب کیتھولک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا۔ والدین محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ اقبال مسیح کے 2 بھائی اور ایک بہن تھی۔ 1986 میں اقبال مسیح کو اس کی والدہ نے قالین بنانے والے ایک ٹھیکیدار کے پاس 600 روپے قرض کے عوض بطور ضمانت گروی رکھوا دیا۔ یہ قرض 4 سالہ اقبال مسیح کی محنت سے ادا کیا جانا تھا، جس میں نامعلوم سود اور اخراجات شامل تھے، جسے عام طور پر پیشگی کہا جاتا ہے۔ اوزار، خوراک اور اقبال مسیح سے جو بھی غلطی ہونی تھی، اس کے لیے جرمانے شامل تھے۔ اسے 1 روپیہ یومیہ ادا کیا جاتا تھا۔ سود کی بلند شرح کی وجہ سے جس پر قرض لیا گیا تھا، اقبال مسیح کے فرار ہونے سے پہلے یہ 13,000 روپے تک پہنچ چکا تھا۔ کارخانے میں بچوں کے لیے آج 30 سال پہلے کیسا ماحول اور سلوک ہوگا، اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کسی بھی طرح سے کوئی آئیڈیل صورتحال نہ تھی۔ 10 سال کی عمر میں اقبال مسیح اپنی غلامی کا طوق اتار کر نکل گیا، یہ جاننے کے بعد کہ جبری مشقت کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اقبال مسیح نے فرار ہو کر اپنے آجر ارشد علی کے بارے میں پولیس کو رپورٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس اسے فیکٹری میں واپس لے آئی اور فرار ہونے والے بانڈ لیبر کی واپسی کے لیے فائنڈر کی فیس مانگی۔ اقبال مسیح دوسری بار فرار ہوا اور اس کا داخلہ بانڈ لیبر لبریشن فرنٹ BLLF اسکول میں ہو گیا، جہاں اس نے صرف 2 سال میں 4 سالہ تعلیم مکمل کر لی۔ جلد اقبال مسیح کی شہرت پوری دنیا میں پھیل گئی اور اسے چائلڈ لیبر کے بارے میں تقریروں کے لیے مختلف ممالک نے مدعو کرنا شروع کر دیا۔ اقبال مسیح کو اس کی زندگی اور موت کے بعد بہت سے اعزازات سے نوازا گیا۔ اس کی جدوجہد کو دیکھ کر کینیڈا کی ایک رفاہی تنظیم فری دا چلڈرن کا قیام عمل میں آیا، جس کی انسپائریشن اقبال مسیح تھا۔ اس تنظیم نے پاکستان میں 20 اسکول قائم کیے۔ 1994 میں اقبال نے امریکی ریاست میساچوسٹس کے ایک اسکول میں 7ویں جماعت کے بچوں سے خطاب کیا۔ بعد میں جب ان بچوں کو اقبال کی موت کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے اسکول سے فنڈ اکٹھے کر کے پاکستان میں ایک اسکول بنایا۔ اقبال مسیح کی زندگی پر فرانسسکو ڈی ایڈمو نے کتاب لکھی جس کا نام اقبال ہے۔ 1994 میں اقبال کو بوسٹن میں ریبیوک ہیومن رائٹس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1996 میں اسپین اور جنوبی امریکہ نے فیصلہ کیا کہ ہر سال 16 اپریل یعنی اقبال مسیح کی برسی ہم چائلڈ لیبر کے خلاف دن کے طور پر منایا کریں گے۔ 1998 میں اٹلی کی ایک نئی رفاہی تنظیم نے اٹلی میں بہت سے اسکول قائم کیے جن کا نام اقبال مسیح کے نام پر رکھا گیا۔ سن 2000 میں اقبال مسیح کو اٹلی میں ورلڈ چلڈرن پرائز فار ہیومن رائٹس سے نوازا گیا۔ 2009 میں امریکی کانگریس نے ایک نئے ایوارڈ کا آغاز کیا جس کا نام اقبال مسیح ایوارڈ تھا۔ اس ایوارڈ کا مقصد چائلڈ لیبر کی حوصلہ شکنی کرنے والوں کو سراہنا تھا۔
16 अप्रैल 2012 को इकबाल मसीह की 17वीं बरसी के मौका पर सेनिटागो, स्पेन में एक चौक का नाम इकबाल मसीह रखा गया। 2014 में कैलाश सितार्ठी को चाइल्ड लेबर के खिलाफ जद्दोजहद पर नोबेल प्राइज से नवाजा गया। अपनी तकरीर के दौरान कैलाश ने इकबाल मसीह का जिक्र किया और अपना अवार्ड इकबाल मसीह के नाम किया। 2016 में इटली के शहर कातियाना में इकबाल मसीह के नाम से रग्बी का टूर्नामेंट करवाया गया। 17 अप्रैल 2017 को स्पेन की सालामानिका यूनिवर्सिटी ने फैसला किया कि आइंदा साल से वो हर साल 16 अप्रैल को इकबाल मसीह की बरसी के मौका पर चाइल्ड लेबर और चाइल्ड स्लेवरी यानी गुलामी के खिलाफ दिन मनाया करेंगे। इकबाल की मौत के मुतालिक मुख्तलिफ कयास आराइयाँ पाई जाती हैं। ईस्टर के दिन 16 अप्रैल 1995 को इकबाल मसीह अपने गांव में रिश्तेदारों से मिलने गया और कुछ दोस्तों के साथ साइकिल चला रहा था कि हीरोइन के एक आदी नशेबाज शख्स मोहम्मद अशरफ ने इकबाल मसीह को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। कहा जाता है कि इकबाल मसीह को कारपेट माफिया ने मरवाया, जिनके जबरी मजदूर आज़ाद करवा के इकबाल मसीह ने उन्हें नुकसान पहुंचाया था। इकबाल मसीह की मौत का मुहर्रिक कोई भी हो, इसकी अब भी हुकूमती सतह पर तहकीकात होनी चाहिए और इकबाल मसीह की ज़िंदगी और खिदमात को आम लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। इकबाल मसीह को पाकिस्तान में बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए एक आइडियल और रोल मॉडल बनाना चाहिए। पाकिस्तान को इसकी खिदमात का हुकूमती सतह पर एतराफ़ करवाने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए ताकि हम दुनिया को एक बेहतर मिसाल दे सकें। इकबाल मसीह के नाम पर तालीमी इदारे, चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स और तालीमी और तरबियती मरकज़ कायम किए जाने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में बच्चों में तालीम को आम करने के लिए इकबाल मसीह एक आइकॉन है।